بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات کی تیاری کے سلسلہ میں ہم 5واں پیپر ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا جو پورشن قصص النبیین ہے اس کا آج 10واں لیکچر ہے۔ اور لیکچر سے پہلے میں ایک بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو طلباء و طالبات ان لیکچرز کو روٹین کے ساتھ سن رہے ہیں، خاص طور پہ یہ قصص النبیین کے حوالے سے اور باقی بھی جو بھی ہیں، تو ان کو اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو سمجھنے میں یا اور سلیبس کے حوالے سے یا کسی اور تیاری کے سلسلہ میں، تو وہ کومنٹس کے اندر ضرور ہمیں بتایا کریں۔ جب آپ کی طرف سے کومنٹس آتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ مسلسل سنتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اور اس کے اندر پھر کوشش کیا کریں کہ آپ مزید اس کو آگے شیئر بھی کر دیں، دوست احباب کو بھی بتا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وہ قافلہ چل پڑا تو اس قافلے کے اندر پیچھے جو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مختلف جنات بھی تھے، حیوانات بھی تھے، انسان بھی تھے، لیکن وہ ان کی ایک ترتیب ہوتی تھی۔ اس کے اندر ایک پرندہ ہے جس کو ہدہد کہتے ہیں۔ وَقَانَ الْهُدْهُدُ رَائِدُهُ وَعَيْنُهُ يَدُلُّهُ عَلَى مَوَادِ الْمِيَاءِ وَمَنَازِلِ الْجَيْشِ۔ جو ہدہد تھا وہ بھی ان کے لشکر میں سے جو پرندے ہیں یا جو ایک ترتیب کے ساتھ تھی، ان کا ایک قائد تھا۔ رائدہ ان کا ایک قائد تھا، جیسے جنات کا ایک قائد مقرر کر دیتے، انسانوں کا ایک قائد مقرر کر دیتے، اور سب رئیسوں اور رؤساء کے اوپر آپ جلوہ افروز ہوتے، آپ ان کی نگرانی فرماتے۔ تو ان کا جو پرندوں کا جو قائد تھا وہ ہدہد تھا، اور وعینہ اور ان کا وہ جاسوس، عین معائنہ کرنا، کچھ مختلف چیزوں کا معائنہ کرنا، یعنی جاسوس کہہ لیں آپ، ان کا جاسوس بھی تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ یدلہ علی مواد المیاء، یعنی اس لشکر کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مواد ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے جگہ، المیاء ما ان کی جمع میاہی پانی، یعنی پانی جہاں پہ ہوتے اس کی جگہ کو تلاش کر کے وہ بتاتا۔ ومنازل الجیش، اور جو لشکر ہوتے ان کے مقامات، ان کے ٹھکانے کے بارے میں بتاتا، کیونکہ جنگوں کا معاملہ ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، ریاست تھی، تو لہٰذا جنگیں ہوتی تھی، تو یہ بتاتا تھا کہ کہاں کہاں لشکر ٹھہرے ہوئے ہیں اور پانی کہاں میسر ہے جہاں پہ آپ اسٹے کر سکتے ہیں، تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ تو اس دوران جب جانے لگے تو فلم یجدہ، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ یہ ہدہد نظر نہ آیا۔ واجدہ یجدہ، یجدہ اصل میں تھا اور لم آ گیا، آپ نے پڑھا تھا لم، لما لام امر، لائے نہیں ان شرطیہ، یہ حروف جوازم ہیں، فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو جزم دے دیتے ہیں۔ فلم یجد، نہ پایا، ہو اس کو، یعنی ہدہد کو جب سلیمان علیہ السلام نے نہ پایا تو فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، اس سے آپ جو ہے وہ خفا ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، غصے میں آئے کہ وہ یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے۔ وَتَوَعَدَهُ، اور اس کو ڈانٹ پلا دی، اس کو سزا دینے کا اندیا دیا کہ وہ اگر نہیں ہے تو اس کو سزا ملے گی، اشارہ دیا اس بات کی طرف۔ فغاب زماناً یسیراً، پس وہ غائب ہوا۔ غاب یغیب، غاب یغیب، ضرب یضرب کے وزن پہ ہے، یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، اسباب ضرب یضرب۔ فغاب زماناً یسیراً، یہ مرکب توصیفی ہے، زماناً یسیراً تھوڑا سا زمانہ، یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے جو ہے وہ غائب رہا۔ ثم جاء، پھر وہ آ گیا، یعنی کہ پھر وہ حاضری کے طور پر وہاں پہ جہاں گیا ہوا تھا وہاں سے آ گیا۔ فقال سلیمان، تو اس نے کہا، یعنی ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، اطلعت علی من لم تطلع علیہ انت ولا جنودک، میں اطلاع لایا ہوں، اطلاع تو آپ کو مطلع کروں گا، اطلاع یطلع، اطلاع سے آپ گردان کرتے جائیں گے نا تو آخری واحد متکلم کا صیغہ اطلاع تو، میں
لایا ہوں، میں اطلاع کرتا ہوں علی ما لم تطلع، جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، میں آپ کے لیے ایسی اطلاع لایا ہوں جس پر آپ مطلع نہیں ہیں۔ اطلاع اور یہ اس کے تطالی، یہ ما لم آیا، اصل میں تطالی تھا تو لم آ گیا تو اس کے آخر میں جزم آ گیا۔ تو ایسی اطلاع لایا ہوں جس پر آپ مطلع نہیں ہیں، آپ کو اطلاع نہیں ہے، نہ آپ کو انتا ولا جلود کا، اور نہ ہی آپ کے لشکر کو۔ اور وہ کیا خبر ہے؟ وجئتک بخبر صدق، میں ایک سچی خبر لایا ہوں، ان سبا، ایک قوم ہے قوم سبا، ان کے متعلق، و مالکاتہ، اور ان کی جو بادشاہ ہے ان کے متعلق لایا ہوں۔ تو ایک یعنی قوم ہے، ان کی ایک بادشاہ ہے، ایک ملکہ ہے، لہم ملک عظیم، جس کا بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑی بادشاہت ہے، و دولت واسعۃ، اور اس کی بادشاہ، اس کی دولت، اس کا ملک جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ وقد وجدتہم، میں نے ان کو پایا ہے، وجدہ یجدو، وجدو جب پڑھتے جائیں گے، وجدتو تو متکلم کا صیغہ ہے، ہم ضمیر جو اس قوم کی طرف لوٹ رہی ہے، وجدتہم میں نے ان کو پایا ہے، علی ھذا العقل والقیاستی، یعنی عقل و فہم کے حوالے سے، والملکی والریاستی، بادشاہت اور ریاست کے حوالے سے میں نے ان کو پایا ہے، کیا اصحاب صفاحت و جہالت، ان کو بیوقوف اور جاہل پایا ہے۔ یعنی بادشاہت بہت بڑی ہے، ریاست بہت بڑی ہے، مگر عقلی طور پہ، فہم و فراست کے طور پہ، اور ریاست کے امور چلانے کے طور پہ، اور بادشاہت کے طور پہ میں نے ان کو بیوقوف اور جاہل پایا ہے۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ وَهُمْ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، جو سب سے بڑا ان کا ایک گناہ ہے، بڑا جرم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے جو بتایا وہ ہے، وَهُمْ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ۔ یسجدون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، ثلاثی مجرد، ساجدہ یسجدو، ناصرہ ینصر باب ہے اس کا، للشمسی یعنی سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں سورج کو اللہ کے علاوہ، ولا یفقہون ذالک، اور اس بات کو وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، یعنی سورج کی پوجا کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یفقہون یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع کا ہے۔ ولا یہتدون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہیں، الی عباد اللہ وحدہ، اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہدایت ہے وہ اس کو نہیں پاتے، نہ وہ سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ خبر لے کر آئے۔ جب یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو وشق علی نبی اللہ، شکا یشک، ناصرہ ینصر، گھراں گزرا، شقیق سے ہے، یعنی یہ بات ان پر اچھی نہ گزری، گراں گزری، پریشانی کا باعث بنی اللہ کے نبی پر، این یکون بجواری مملکتہ مالکن، کہ ان کے بجوار ہمسائے پڑوس میں ایسی بادشاہت ہے، ایسی مملکت ہے، مالکن و امتن، اور ایسا ملک ہے اور ایک ایسی قوم ہے، لا یعرفھا، جو مجھ کو یعنی اسے سلیمان علیہ السلام کو نہیں جانتے، ولم یبلغھا دعوتہ، اور جن تک ابھی تک دعوت نہیں پہنچی۔ تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چونکہ اللہ کے نبی کی دعوت جو ہے وہ ہر جگہ پہنچنی چاہیے اور وہ پہنچاتے ہیں، تو ان کو اس بات پر پریشانی ہوئی کہ میری دعوت ابھی تک ان تک نہیں پہنچی، کہ اور ابھی تک وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس بات پر ان کو وہ شاک گزرا، اور انہوں نے فوراً کیا فیصلہ کیا، ولا تزالوا تعبد الشمس، اور وہ مسلسل، تزالو کا مطلب جہاں بھی آتا ہے مسلسل وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد سارت فیہ الحمیت الدینیت النبویہ، جوش مار دیا، سارا یسور یعنی اثر کرنا، جوش مارنا، فیہ یعنی سلیمان علیہ السلام میں، الحمیت الدینیہ النبویہ، دینی اور نبوی غیرت نے جوش مارا، اور یہ اجاگر ہوئی، یعنی اندر سے یہ جذبہ بیدار ہوا، پیدا ہوا۔ ورعا من الصواب ان یکتب الی مالکتھا و حاکمتھا المشرکۃ ویدعوها الی الاسلام، اور آپ نے مناسب سمجھا، ورعا رائے آپ کی یعنی کہ مناسب ثواب مناسب سمجھا آپ نے، ان یکتبا، اب کاتبہ یکتبو، کاتبہ یکتبو، ناصرہ ینصرو کے وزن پر، لیکن یہاں پہ کیا این یکتب، ان لن کئی زن حروف نواصب، آپ کو یاد ہوگا جب حروف نواصب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو منصوب کر دیتے ہیں۔
آپ نے مناسب سمجھا این یا کتوبہ، ان کی وجہ سے یہاں پہ زبر آ گئی، یہ کہ لکھیں۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا اس وقت کہ جب ان یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مصدری معنی دے دیتا ہے، یعنی یہ کہ وہ لکھیں الا مالکاتھا، اس بادشاہ اس مالکہ کی طرف لکھیں، وہ حاکماتیہ ان کی حاکمہ جو ہے المشرکاتی جو کہ مشرکہ ہے، اس مشرکہ حاکمہ اور مالکہ کی طرف آپ خط لکھیں، ویدعوہا الی الاسلام، اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ چونکہ وہ مؤنث ہے اس لیے ویدعوہا آیا ہے، اگر مذکر ہوتا ویدعوہو ہوتا، ٹھیک ہے جی، الی الاسلام، اسلام کی طرف اس کو دعوت دی جائے، والطاعۃ اور اطاعت، والاستسلام اور اسلام کی قبولیت، تو اطاعت قبول کرنے اور فرما بردار اور مطیع ہونے کی اس کو دعوت دی جائے، یعنی ان کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیں۔ قبل ان یزحف علی بلادہا بجنودہ القاہرہ، اس سے قبل کہ اس کے جو ہے ملک پر حملہ کر دیا جائے بہت بڑے زبردست لشکر کے ساتھ، اس سے پہلے آپ نے مناسب جمزہ کے خط لکھا جائے، یعنی یہ جو لشکر کشی ہے ان پر حملہ کرنا ہے، اس سے پہلے اتمام حجت کے لیے ایک دفعہ خط لکھ لیں، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیتی ہے تو پھر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے قبل ان یزحف، یعنی یہ تو ہونا ہی ہے، لشکر کشی ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ خط لکھ لیں علی بلادہا، اس کے ملک پر، اس کے شہر پر، بجنود القاہرہ، بہت بڑے لشکر کے ساتھ۔ فکتب الیہا، تو آپ نے کاتبہ یکتب، کاتبہ ماضی کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، آپ نے اس کی طرف لکھا کتاباً، یہ مفعول ہے، کیا لکھا؟ کتاباً بلیغاً، ایک خط لکھا بڑی سخت و بلاغت والا بلیغ قسم کا، ودعاہا فیہ الی الاسلام، اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی، والاستسلام، اور استسلام کا مطلب فرما بردار ہونا، مطیع ہونے کی طرف، کہ وہ تو مطیع ہو جائے، اسلام قبول کر لے، اس کی دعوت دی۔ والکتاب، اور جو آپ نے خط لکھا، کتاب کا مطلب خط لکھنا، لکھی ہوئی چیز کو، کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور والکتاب، اور جو خط تھا جو لکھا آپ نے، یجمع، اس میں جمع کیا آپ نے، کیا یعنی اس کا انداز کیا تھا خط لکھنے کا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، بین الرقتی والصرامتی، یعنی اس کے اندر رقت امیز یا نرمی بھی تھی، والصرامتی، اور مضبوطی بھی تھی، سلامت بھی، یعنی آپ نے جو خط لکھا اس کے اندر آپ نے نرمی کا پہلو بھی اجاگر کیا اور سختی کا پہلو بھی اجاگر کیا، وتواضع الانبیاء، اور انبیاء کی جو تواضع ہوتی ہے، عاجزی انکساری کی بات بھی کی، اور یہ نبیوں کی ہمیشہ کہ اللہ جتنا بھی مقام و مرتبہ دے دیتا ہے انبیاء اور بلکہ اہل اللہ جتنے بھی ہیں وہ کسی بات کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف تواضع انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو تواضع الانبیاء کی جو بات ہوتی ہے آپ نے اس کا بھی اظہار کیا، وغیرت الملوکی، اور بادشاہوں کی جو غیرت ہوتی ہے اس کا بھی اظہار کیا، تو گویا ایک جامع قسم کا خط لکھا جس کے اندر آپ نے عاجزی بھی اظہار کیا، آپ نے طاقت کا بھی اشارہ دے دیا، آپ نے رقت نرمی بھی کا بھی اشارہ دے دیا، اور آپ نے بادشاہوں کی جو غیرت اہمیت ہوتی ہے اس کی بات بھی کر دی، تو یہ ایک جامع قسم کا خط جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف ملکہ بلقیس کی طرف لکھا، تو اس کے بعد آگے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پھر اس کی طرف سے ریئیکشن کیا آیا اور سلیمان علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو اپنی اطاعت میں قبول کیا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ لیکچر سنتے جائیں، اچھے طریقے سے تیاری کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، والسلام۔